میری عمر اس وقت 30 اور 40 سال کے درمیان میں ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے اس ایج میں آ کے سمجھ آ گئیں اور مجھے ریئلائز ہو گئیں۔ شاید اگر ابھی بھی نہ سمجھ میں آتی تو پھر وقت گزر چکا ہوتا، کیونکہ 40 سال کے بعد چیزیں اگر آپ کو سمجھ میں بھی آ جائیں تو پھر بھی وہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں کہ آپ انہیں کس طرح سے لے کر چلیں، کیونکہ پھر جو زندگی میں خسارہ ہو چکا ہوتا ہے، جو نقصان ہو چکا ہوتا ہے، وہ واپس نہیں آتا۔ اب اس کے لیے کیا چیز میں نے اپنی زندگی میں اپلائی کی کہ جس سے میری زندگی میں سکون بھی آ گیا، اور 4 ایسی چیزیں تھیں جو میں نے جن پہ کنٹرول کیا اور میں نے ان کو اپنی زندگی میں سمجھ لیں کہ لانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد مجھے لگا کہ میری زندگی پرسکون اور کسی حد تک میں کامیاب بھی ہوئی اور میں نے کامیابی حاصل کی۔ وہ کامیابی جو شاید میں 20s میں حاصل کرنا چاہ رہی تھی بٹ میں نہیں کر پائی، کیونکہ اس وقت ایسی ایج ہوتی ہے اس میں انسان جذباتی ہوتا ہے اور آپ کو کنٹرول نہیں ہوتا بہت سی چیزوں پہ، سو وہ اس ایج میں آ کے کنٹرول آ گیا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آج کی ویڈیو میں آپ سے جیسے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا اسی حوالے سے بات ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ آپ لوگوں کے ساتھ جو میں کلپس شیئر کر رہی ہوں، یہ آج کل آپ کو پتہ ہے موسم بہت اچھا ہوتا ہے، اسلام آباد کا موسم بہت اچھا تھا، تو بچوں کو ہم لے کے گئے تھے جو F2F آئی تھنک یہی نام ہے ٹریک ہے، لیک ویو پارک پہ، تو وہاں پر تو بچوں نے یہاں پر جو ہے نا یہ ڈرائیو کرنی تھی، ریسنگ کارز ہیں آئی تھنک فارمولا 1 کیا بولتے ہیں ان کو، تو بڑا والا ٹریک تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ جو بچوں والا انہوں نے ٹریک بنایا ہوا ہے نا، بس یہ سمجھ لیں کہ گزارا ہی ہے، لیکن بہرحال بچوں کو کیونکہ یہاں پہ لے کے گئے تھے تو بچوں نے تو انجوائے کرنا تھا، سو انہوں نے کسی نہ کسی طرح جو ہے نا اس پہ انجوائے کر لیا، تو اس کو بھی آپ دیکھیے گا، کلپ ساتھ ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ان کو بھی انجوائے کیجیے گا، اور چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ دیکھیں جی، کامیاب زندگی کا نا ایک سادہ سا فارمولہ ہے، اور وہی فارمولہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے اپنے آپ پہ۔ کامیابی ہرگز میں یہ نہیں کہتی کہ یہ کہ آپ کے پاس کوئی بڑا گھر آ گیا، بہت پیسہ آ گیا، بلکہ کامیابی جو ہے نا ایک پرسکون زندگی ہے، جس میں اگر تھوڑا بھی ہے آپ کے پاس لیکن آپ کی زندگی میں سکون ہے تو آپ کامیاب انسان ہے۔ سو پہلی چیز جو آپ نے اپنی زندگی میں لازمی کرنی ہے وہ ہے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے۔ دیکھیں، غصے پہ کنٹرول کرنا نا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے، بعض لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول کر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کو تھوڑا بھی غصہ آئے نا تو وہ شاؤٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا وہ ایک دم سے اس طرح سے سمجھ لیں کہ آپ بلاسٹ ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو نا ان کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور غصے میں کنٹرول کرنے کا مطلب اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے، کیونکہ غصے میں کہیں بھی جو بات ہوتی ہے نا اس کا اثر ہمیشہ رہ جاتا ہے۔ سو سب سے پہلی چیز جو آپ نے اپنی زندگی میں لازمی کرنی ہے وہ غصے پہ کنٹرول کرنا ہے۔ کس طرح سے کرنا ہے اس کے لیے دیکھیں، بڑی سیدھی سادی سی باتیں آپ کو ہمارے مذہب نے بتا دی ہیں کہ جب آپ کو غصہ آئے، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لیٹ جائیں، آپ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ اپنی پوزیشن آپ نے چینج کر لینی ہے، آپ باوضو ہو جائیں، وضو کر لیں، اور مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو آپ اپلائی کر لیجئے تو دیکھیں آپ کیسے غصے کو فٹافٹ سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اچھا، غصے کا نا ایک ٹائم سلاٹ ہوتا ہے، لائک آپ کو غصہ آئے گا نا بہت شدید تو وہ کچھ تقریباً 12 منٹ کا دورانیہ ہوگا، اگر آپ نے ان 12 منٹ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا نا تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا چلا جائے گا، لیکن اگر آپ نے ان 12 منٹ میں ایسا ریئیکٹ کیا تو آپ اگلے 12 منٹ مزید غصے میں جائیں گے۔ سو غصہ جس کو کہتے ہیں نا عقل کا دشمن ہے، تو اس عقل کے دشمن سے جان چھڑائیں، غصے سے جان چھڑائیں۔ اچھا، پھر غصے میں نا ایک اور کام آپ کر سکتے ہیں، پانی پی لیجئے، وضو کر لیجئے، مطلب یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں جیسے شروع میں کہا کہ ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ چیزیں بتا رہا ہے، تو ان چیزوں کو آپ اپلائی کریں، دیکھیں آپ کا غصہ کیسے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ غصے میں نا کوئی پازیٹیو چیز آپ سوچنا شروع کر دیں۔ اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی۔ دوسرا بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اپنی انا کو ختم کر دیجئے۔ کہ جو بڑے بڑے انا کے بت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ یہیں رہ جائیں گے، یقین کریں، اور آپ اپنی زندگی کی بہت سی خوشیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اپنی اناؤں کو ختم کریں، اپنی عزت ضرور کرائیں، لیکن اس کے لیے یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ انا پرست بن جائیں، آپ اتنے سخت ہو جائیں، اتنے سخت دل ہو جائیں کہ آپ کے پاس کوئی آنے سے کترائے، لوگ آپ کے ارد گرد آنے سے کترائیں، لوگ گریز کریں، انہیں یہی لگے کہ یہ تو وہ شخص ہے جس سے ذرا سی بھی بات کر لی تو یہ اپنی انا میں اپنا نقصان کر بیٹھے گا، اور یہ کسی کا سگا نہیں ہے۔ سو اپنی اناؤں کو ختم کیجئے۔ یقین کریں، ایک دفعہ اگر آپ نے اپنی زندگی سے انا ختم کر دی نا تو آپ کی زندگی میں بڑا سکون آ جائے گا، آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ میں نے ایسے اپنے بزرگوں میں ایک بات دیکھی ہے جن میں انا نہیں تھی بالکل بھی، اور انہوں نے اتنی اچھی لائف گزاری ہے الحمدللہ، اور ابھی بھی گزار رہے ہیں، کہ جن میں انا ذرا سی بھی نہیں ہے۔ کسی سے کوئی بات ہوگی، کسی سے کوئی دل میں کوئی بات ہوئی، بات کر لی، سامنے صاف ہو گئی، کلیئر ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا، وہ بھول گئے کیا۔ لیکن آج کل کی جنریشن میں ایک بڑی خامی آپ اس کو کہہ لیں، اور میں کہتی ہوں مصیبت ہی کہہ لیں، کہ وہ ذرا سی بات پہ نا بس انا کی جنگ شروع کر دیتے ہیں، اور اندر بات کچھ بھی نہیں ہوتی، محض انائیں ہیں۔ تو یہ انائیں جو ہے نا یہ دفن کر دیجئے کہیں جا کے، ان کو ختم کر دیں۔ انا پرست انسان نا کامیاب نہیں ہوتا، وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اچھا، اب انا کیا ہے؟ دیکھیں، انا یہ ہے، آپ کسی کے پاس گئے، آپ کو لگا کہ اس نے آپ کو عزت نہیں دیا، بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں، نہیں جی اس نے عزت نہیں دی، میں نے اس سے نہیں ملنا، میں دوبارہ نہیں جاؤں گا،
تو یقین کیجئے جس انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا وہی وہ دوسرے کو دیتا ہے. اگر ایک انسان نے آپ کو عزت نہیں دی تو اس بات کو مان لیجئے آپ کہ وہ خود ایک عزت دار انسان تھا ہی نہیں, اس کے پاس عزت نہیں تھی. ہاں لیکن آپ ایک عزت دار انسان ہیں, آپ دوسرے کو عزت دے سکتے ہیں, آپ کسی کی ڈیو رسپیکٹ اس کو ضرور دیجئے. اس چیز میں انا ختم کر دیجئے اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیں اگر آپ نے ترقی کرنی ہے نا تو آپ نے اپنی میں کو ختم کرنا ہوگا, میں کو فنا کرنا ہوگا. یہ جو میں ہے نا کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں نے یہ کیا, میرے ساتھ ہو گیا, میرے لیے نہیں ہوا, اس کو خدارا ختم کر دیجئے. زندگی کو آسان بنائیں. جب آپ زندگی کو آسان بنائیں گے نا تو یہ زندگی بھی آپ کو آسانیوں کی طرف لے کے جائے گی اور زندگی آپ کی پرسکون اور کامیاب رہے گی. تیسری چیز جو آپ نے زندگی سے ختم کرنی ہے وہ ہے شکایت کرتے رہنا. دیکھیں پرابلمز جو ہے نا وہ ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شکایتیں کرتے رہیں. مطلب بعض لوگ اتنے زیادہ اس معاملے میں آگے چلے جاتے ہیں کہ انہیں ہر چیز میں نہ کوئی آپ شکایت کرتے نظر آئیں گے. آپ ان سے کوئی اچھی بات بھی کریں گے وہ شکایت کرتے نظر آئیں گے. فلاں نے یہ کر دیا, فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا, اس نے مجھے یہ کہہ دیا, میں نے اس کو یہ کہہ دیا. یہ جو شکایت کرنے والی چیز ہے نا اس کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے. یقین کریں جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, جو کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جو کچھ اچھا ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. جو کچھ ایسا لگ رہا ہے آپ کو وقتی طور پہ کہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا تو وہ بھی کسی اچھے کی طرف ہی جا رہا ہوگا. زندگی میں پازیٹیوٹی لے کے آئیں, شکایتیں کرنا چھوڑ دیں. یقین کریں میں نے ان لوگوں کو تنہا ہوتے دیکھا ہے جو ہر وقت کی صرف شکایتیں ہی کرتے رہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا. اچھا یہ والی جملہ ہے نا, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا, میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, فلاں کے ساتھ تو نہیں ہوا, یہ بڑا ناشکری کا اس میں جو ہے نا فیکٹر آ جاتا ہے. ناشکریاں مت کریں, اللہ کا شکر ادا کیجئے جس نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا. اپنے ارد گرد دیکھیے گا, اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں, آپ کی شکایتیں جو ہے نا وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی. جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا آپ بہت بلیسڈ انسان ہیں. شکایتیں کرنا بھی ختم کر دیجئے. 3 چیزیں ابھی تک ہم نے ڈسکس کی. سب سے پہلے ہم نے نمبر 1 پہ کہ غصہ کرنا ختم کر دیجئے, نمبر 2 اپنی اناؤں کو ختم کر دیجئے, اور نمبر 3 شکایت کرنا ختم کر دیجئے. دیکھیں پرابلم اگر ہے زندگی میں, کوئی مسائل آ رہے ہیں تو ان کو حل کیجئے, ان کا حل تلاش کیجئے, ان کا حل تلاش کرنے والا بنے. ایون اگر کسی اور کی زندگی میں پرابلمز ہیں, آپ ان کا حل کر سکتے ہیں تو ان کا بھی حل تلاش کر لیجئے, بجائے اس کے کہ آپ کمپلینس کرتے ہیں پرابلمز آنے پہ. پرابلم آئے گی تو اس کا حل بھی ساتھ آئے گا, تو آپ نے بس اس حل کو تلاش کرنا ہے, بجائے اس کے کہ آپ آج اس مسئلے پہ بیٹھ کے روتے رہیں اور کہیں جی یہ تو مسئلہ آ گیا میری زندگی میں, اب میں کیا کروں. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ نے کچھ کرنا ہے, آپ نے آگے بڑھنا ہے اور آپ نے اس کے حل کے لیے آگے جانا ہے, اس کا حل تلاش کرنا ہے. اچھا جی, لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ اس چیز کو بھی آپ نے اپنی زندگی میں بالکل چھوڑ دینا ہے. یقین کریں یہ تو ایسی چیز میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اگر آپ نے یہ چیز چھوڑ دی نا تو آپ کی زندگی میں بڑا سکون آئے گا اور آپ کامیاب زندگی گزاریں گے. اور وہ ہے کہ آپ نے الزام نہیں لگانا کسی پہ. الزام لگانا چھوڑ دیجئے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جانے انجانے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی نا ہم دوسروں پہ الزام لگا لیتے ہیں. میرے ساتھ ایسا ہو گیا, فلاں کی وجہ سے ہوا ہے, وہ اگر ایسا نہ کرتا تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا. آج میں جس جگہ پہ ہوں, مجھے اس جگہ نہیں ہونا چاہیے تھا, میں اس سے بہتر جگہ پہ ہو سکتا تھا. اس کی وجہ وہ فلاں انسان ہے جس نے میری زندگی میں 1902 میں یہ والا غلط کام کیا تھا اور اس کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہوں. الزام تراشیاں کرنا بند کر دیجئے. خدارا آپ کے ساتھ جو کچھ ہو اس کی ذمہ داری خود اٹھا لیں اگر آپ, تو پھر آپ سے نکلنے کی ذمہ داری بھی خود اٹھائیں گے. لوگوں پہ الزام لگا کر اپنی ناکامیاں دوسروں کے سر تھوپ کے وقتی طور پہ تو آپ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں, لیکن اس سے آپ کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اب اگر کسی نے آپ کو گڑھے میں دھکا دے ہی دیا ہے نا, تو اب آپ نے کیا سوچنا ہے کہ میں نے اس گڑھے سے نکلنا کیسے ہے, بجائے اس کے کہ آپ گڑھے میں بیٹھ کے اب یہ سوچتے رہیں کہ اس فلاں نے میرے ساتھ کیا, اس کی وجہ سے میں یہاں پہ گرا ہوا ہوں. نہیں, آپ نے یہ نہیں کرنا. آپ نے ایک قدم آگے چلنا ہے. آپ نے سوچنا ہے کہ مجھے اس سے نکلنا کیسے ہے اور مجھے باہر نکل کر مزید اپنے لیے کیا کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں لازم و ملزوم کر لینی ہیں. دیکھیں میں نے جیسے شروع میں کہا نا کہ 30 سال کی عمر کے بعد آپ اپنے اندر تبدیلیاں لا سکتے ہیں. 30 سے 40 سال اگر آپ کی ایج ہے تو ابھی بھی وقت نہیں گزرا. ابھی بھی اپنی زندگی میں اپنی سوچ کو, اپنے معیار کو تبدیل کر لیجئے. اپنی زندگی میں جس وجہ سے پریشانیاں آ رہی ہیں ان وجوہات کو ختم کرنے کی کوشش کر لیجئے, کیونکہ 40 سال کے بعد پھر تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی چیزیں تبدیل کرنے میں. کیونکہ دیکھیں پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جب چیز اچھی طرح پک جاتی ہے نا تو پھر اس کو واپس پیچھے لے کے آنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیجئے. آج اور ابھی اپنی زندگی کو بدل لیں. یقین کریں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں, اگر آپ ان میں سے کچھ بھی ایسا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر موجود ہے تو اس کو خدارا آج ہی ختم کریں. اپنی اناؤں کو ختم کریں, اپنے غصے کو ختم کریں, شکایت کرنے کو ختم کریں. اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ جو آج کل ہر دوسرا بندہ نظر آ رہا ہے نا, جی ڈپریشن میں ہے, میں ڈپریس ہوں, ڈپریشن ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں, جی
ڈاکٹر ایٹ دا اینڈ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ڈپریشن ہے اور کوئی بیماری نہیں ہے، تو اس ڈپریشن کا علاج آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. اس ڈپریشن کو ختم کیجیے، اس ڈپریشن سے نکلیں، اور اس کے لیے یہی تمام چیزیں ہیں جن سے آپ نکل سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ دوائیاں ہی لیں گے صرف تبھی آپ ڈپریشن سے نکلیں گے. دوائیاں بالکل ساتھ ساتھ ہیں. جو لوگ بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں ان کے لیے میڈیسنز ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اپلائی ضرور کرنا ہے اور اچھی بات آگے پہنچائیں. اگر آپ لوگوں کو کوئی بات اچھی لگتی ہے، کوئی بات پازیٹیو لگتی ہے، تو اپنے آپ کو بھی اس کو اپلائی ضرور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو بھی ضرور بتائیں. یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا. چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن بھی ساتھ پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں کو ملتے رہیں. اور انشاءاللہ ہم 10,000 کی فیملی ہونے والی ہے. میرے لیے میرا یوٹیوب کا ایک فیملی ممبر بہت امپورٹنٹ ہے، اور میرے لیے سب ممبرز اس طرح سے ہیں جس طرح انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا، اتنا ہی پیار میری طرف سے میری ویڈیوز کے ذریعے آپ لوگوں کے پاس آتا ہے. سو جناب اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیے. یقین کریں آپ کی ذہنی صحت آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج کی ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے ٹیک کیئر. جزاک اللہ اینڈ اللہ حافظ.